الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مہر وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی پاکیزہ، خوبصورت اور ایمان فروز دعوت کے بارے میں جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنے گھر میں کی تھی، جس دعوت کا کھانا جنت سے آیا تھا اور جس کی برکت سے اس امت کے ہزاروں گناہ گاروں کی بخشش بھی ہو گئی تھی۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جامع المعجزات میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی زیادہ عزت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے گھر میں دعوت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ میرے گھر پر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت قبول فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ آپ کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو آپ کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑتا تھا اسے گنتے رہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عثمان، تم میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے قدم مبارک زمین پر پڑے تھے اس قدر غلام آزاد فرمائے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امر سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا، آج میرے دینی بھائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی شاندار دعوت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم مبارک کے عوض ایک غلام بھی آزاد کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ کاش ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کا قصہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ بھی جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیں، اور اللہ عز و جل نے چاہا تو جو ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان ہو سکا ہم بھی ان کی خاطر کریں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام سمیت دعوت دی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خلوت میں گئیں اور سربسجود ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ، تیری اس بندی نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دعوت کی ہے اور تیری اس بندی کو تجھ پر بھروسہ ہے کہ تو اس کی لاج رکھے گا اور اس دعوت کے لیے کھانے کا انتظام غیبی طور پر فرمائے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دعوت کے بعد ہانڈیوں کو چولہوں پر چڑھا دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور تمام ہانڈیاں لذیذ کھانوں سے بھر گئیں۔ آپ ان میں سے کھانا نکالتی تھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمت میں پیش کرتی جاتی تھیں، حتیٰ کہ سب نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا اور ایسا لذیذ کھانا انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی حیرانگی کو بھانپ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر خلوت میں گئیں اور اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو کر عرض کیا، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم مبارک کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا تھا، تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی۔ اے اللہ، جیسے تو نے جنت سے کھانا بھیج کر میری عزت رکھی ہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے قدم مبارک میرے گھر تشریف لاتے ہوئے اٹھائے تھے، تو ان کے بدلے ان کی امت سے اتنے ہی گناہ گاروں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب دعا مانگ کر فارغ ہوئیں تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم مبارک کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 1000 گناہ گاروں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ دوستو، کیسا لگا آج کا یہ ایمان افروز واقعہ؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔